دن رات والدین روتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو گئی. اور اس دور میں آج کے یہ جوان والدین کو چھوڑ کر معاشرے کی برائیوں کے پیچھے دوڑتے نظر آتے ہیں. اولادوں کے بگڑنے کے کئی اسباب ہوں گے. میرا موضوع صرف ان اسباب کو بیان کرنا نہیں ہے، یہ پھر کبھی رکھیں گے. ان اسباب کو اگر دیکھیں تو اس موجودہ دور کا معاشرتی ماحول بھی نوجوانوں کو بگاڑنے میں ایک کردار ادا کر رہا ہے. پھر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، ڈرامے، فلمیں، بے حیائی، نصاب، یہ ساری کی ساری چیزیں جوانوں کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن میں بالخصوص جس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اپنی اولادوں کو بگاڑنے میں ایک کردار ہم والدین خود بھی ادا کر رہے ہیں. اپنی اولادوں کو ہم خود بگاڑ رہے ہیں. اب ادھر کوئی بیٹھی ماں کہے گی یا باپ کوئی کہے گا بھئی خود بھی کوئی والد یا ماں اپنی اولاد کو خراب کرتی ہے؟ سامعین محترم، ارادتاً تو کوئی نہیں کرتے، غیر ارادی طور پہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود خراب کر دیا ہے. کیوں کہ جو پیمانے، جو اصول، جو طریقے تاجدار کائنات عطا کر کے گئے، جب سے ہم نے وہ طریقے چھوڑ دیے تب سے ہماری اولادیں باقی ہو گئی. اس بار چونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، میں صرف آپ کی توجہ ایک نقطے پہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. سامعین غور کریں، مالک کائنات جب ہمیں اولاد عطا کرتا ہے تو کیا ہم اپنی اولاد کو چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ بوسہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. بھی سارے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. لیکن وہی اولاد، وہی بیٹے اور بیٹیاں جب جوان ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو وہ بوسہ دینا، پیار کرنا اسی طرح جاری رہتا ہے یا چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے اور معصومانہ سا سوال ہے کہ جب وہ اولاد جوان ہو گئی تو کیا وہ ہماری اولاد نہیں رہی؟ بھی اولاد تو ہماری ہے. تو جب ہماری ہی اولاد ہے تو جب وہ بالکل چھوٹے تھے، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال تک، تو ہم ان کو بوسہ دیتے رہے، سینے سے لگاتے رہے، پیار کرتے رہے. اب جب وہ 15، 18، 20 سال کے ہو گئے تو ان کو بوسہ دینا کیوں چھوڑ دیا؟ ان کو سینے سے لگانا کیوں چھوڑ دیا؟ ان اولادوں کو اب جوانی میں جب وہ پہنچے تو چومنا کیوں چھوڑ دیا؟ ارے غور تو کریں، جب وہ سوچنے کے قابل بھی نہ تھے، چلنے کے قابل بھی نہ تھے، تب تو دن رات ہم ان کو بوسے دیتے تھے. جب وہ گھر سے نکل کر گلی میں، محلے میں، شہر میں پھرنے کے قابل ہو گئے تو ہم نے پیار دینا چھوڑ دیا. گویا دوسرے لفظوں سے ہم نے عملاً ان کو کہہ دیا اب پیار گھر میں نہیں ملے گا، جاؤ جہاں گلیوں میں پیار ملتا ہے تلاش کرتے پھرو معاذ اللہ. اور پھر ہم اپنی جوان اولادوں کو گھر کے اندر جو جملے بولتے ہیں وہ بھی ذہن میں لے کے آئیں. اللہ ماشاءاللہ گھروں کے اندر جو جملے بولے جاتے ہیں وہ یہاں پہ کہتے ہوئے ہماری زبان بھی زیب نہیں دیتی. سامعین محترم، 2 چیزیں ہر انسان ہر عمر میں چاہتا ہے، چاہے پہلے دن کا بچہ ہو
یا 100 سال کا بوڑھا ہو، دو چیزوں کا متلاشی وہ ہر لمحے رہتا ہے، ایک عزت، دوسرا پیار۔ عزت اور پیار۔ پہلے دوسرے دن کے بچے کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے عزت اور پیار کون دیتا ہے، اور 100 سال کے بوڑھے بزرگ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے عزت اور پیار کون دیتا ہے۔ عمر کے یہ دونوں حصے تو وہ ہیں جب بندہ محتاج ہے، جوانی کی عمر تو وہ ہے، انسان کو اگر عزت اور پیار نہ ملے تو وہ راستے خود بنا لیتا ہے۔ اور ہمارے والدین جب اولادیں جوانی کو پہنچتی ہیں ان کو عزت دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پیار دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، سینے سے لگانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ معاشرے میں نوجوان بگڑے ہوئے مارے مارے پھر رہے ہوتے۔ انسان عمر کے جس حصے میں چلا جائے، اللہ کی عزت کی قسم، انسان کو جتنی لذت اور جتنا سکون اپنے ماں اور باپ کے سینے سے لگ کے نصیب ہوتا ہے، ایسا سکون پوری دنیا میں نہیں ملتا۔ اب آقا علیہ السلام کے فرمان کو سنیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ریح الوالد من ریح الجنہ۔ آقا نے فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کو چومتے ہو، آئے ہائے، جب تم اپنی اولاد کو چومتے ہو تو تمہیں ایک الگ سی ہلکی سی خوشبو آتی ہے۔ اس سے پہلے اگر توجہ نہیں کی تو آج گھر جا کے اپنی اولادوں کو بوسہ دے کے محسوس کر لیں کہ جب اپنی اولاد کو بوسہ دیتے ہیں تو ایک الگ سی آتی ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، ریح الوالد کریح الجنہ او من ریح الجنہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اولاد کو بوسہ دیتے ہو جو تمہیں خوشبو نصیب ہوتی ہے، وہ خوشبو اس دنیا کی نہیں ہوتی، وہ خوشبو رب کائنات جنت سے تم تک پہنچاتا ہے۔ ہم زمین پر بوسہ تو اپنی اولاد کو دیتے ہیں، رب کائنات عرش پہ بیٹھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے، فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کا دروازہ کھولو اور جنت کی خوشبو اس تک پہنچا دو۔ کیوں؟ اس نے اپنے بیٹے کو چوما ہے، اس نے اپنی بیٹی کو بوسہ دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا معمول دیکھیں، حضرت سیدہ کائنات کی شادی ہو گئی، حضرت سیدہ کائنات اپنے گھر والی ہو گئی، اور پھر بھی سیدہ کائنات جب حضور کی بارگاہ میں آتی میرے آقا کھڑے ہو جاتے اور میرے حضور سیدہ کائنات کو بوسہ دیتے۔ میرے آقا اپنی شہزادی، اپنی بیٹی حضرت سیدہ کائنات کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ میرے آقا کی سنت مبارک ہے۔ اور اس صدی میں رب کائنات نے ہمیں جو شیخ عطا فرمائے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ، اگر آپ کی زندگی کو دیکھیں تو تاجدار کائنات کی سیرت کی مکمل جھلک نظر آتی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے بیٹے ڈاکٹر حسن محی الدین اور ڈاکٹر حسین محی الدین اپنی جوان اولادوں والے ہو گئے، لیکن پھر بھی جب حضور شیخ الاسلام کے پاس جاتے ہیں، آج بھی میرے قائد اپنے بیٹوں کو چومتے ہیں، بیٹیوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر اس معاشرے کے اس گیپ کو فل کرنا ہے
تو خدا را والدین اپنا کردار بھی ادا کریں. اور جو جوان بیٹھے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تباہ نہ کرو، اپنے والدین کے قریب ہو جاؤ. جوان اپنے والدین کے قدموں سے لگ جائیں، اور والدین تاجدار کائنات کی سنت و سیرت کو اپنا کر اولادوں کو سینے سے لگائے. پھر دیکھیں گھر جنت کا ماحول پیش کرے گا. گھر میں پھر سکون آئے گا، تسکین آئے گی. پھر یہ زندگی بھی جنت نظر آئے گی اور وہ زندگی بھی جنت بن جائے گی.